صحابہ ہاں جی سمندر گھوڑے سٹنے تو پھر وہ ایک ہی طریقہ کی محمد فاتو نے ہاں جی توجہ اچھا جی شاہ جی بیٹھ توجہ توجہ بس دا نعرہ تسی لانا ہے کئی لوگوں اپنے نو ہی ہضم نہیں ہو رہا کہتے جی یہ کیوں لگتا ہے میں کہتا تیرے ڈھڈ کوئی درد ہو رہا جنہ دے ڈھڈ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے انہوں دے فتوے سارے سمیٹے گئے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کالج بھی اٹھ کھڑے ہوئے یونیورسٹیاں بھی اٹھ کھڑے ہوئے سمندراں بھی اٹھ کھڑے ہوئے رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک لبیک دے نعرے لگ گئے غازی تنویر قادری انہوں نے خود فون تے دسیا انہوں نے کیا جدوں میں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینڈ انہوں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے وہ 2 سال کہندے میں اس بے ادبی دی انہوں 2 سال زیادہ سزا سنائی ورنہ 25 سال سزا ہے 27 سال انہوں سنائی وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نا تے وہ جڑی عورت سی نا انگریز جج وہ کہے میں اینج کر رہی ہیں تے میں جنے اینج کر رہی سی میں کہ لبیک صدقے یار انہاں باروں پولیس منگا لئی انہاں کہا منڈا ساڈے جج نو گالاں کڈدا وہ کہندے او منڈیا تو کی کہندا اے تو گالاں کڈدا انہاں کہا جلے ہوئے گالاں نہیں کڈدا انہاں کہا کی کہندا انہاں کہا میں تہاڈی اس جج نو کہہ رہا ہاں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہوں جناب دسو کتنی بڑی عجیب گل ہے شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی انہوں 3 مہینے واسطے انہوں قید تنہائی سٹ دیتا قرآن بھی کھس لیا تے ساری سہولتاں کھس لئی انہوں دا 8 صفحے دا خط آیا میں تازہ انہوں نے کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی تسی جی میں تقریر کر دے انجی کرو انہوں نے لکھیا بھئی وہ تو سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں آئیاں میرے کول انہوں نے کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی انہوں کہا ایو جیاں تقریرہ نہ کی تکر ہاں جی انہوں نے کہا ایو جی تقریر کہتا کی مطلب انہوں نے کہا وہ کہتا ہے محمد بن قاسم فرعون ہے وہ کہتا ہے نور الدین زنگی فرعون ہے وہ کہتا ہے صلاح الدین ایوبی فرعون ہے وہ کہتا ہے محمود غزنوی فرعون ہے او ساڑیاں جڑے بچے راتی تربکنے بھائی ہاں جی وہ کہتا ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین اسی تے جنے انہاں نو امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا کہندا وہ کہندا فرعون ہے تے میں آکھا میں تے نہیں کہندا فرعون ہے اقبال کہندا آنا ہے اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہندا اسلام نکل کے قیصر و کسرا دیا سلطنتوں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اقبال کہندا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو اقبال کہندا میں فرشتے کو سنا ہے اسلام پھر اتے آنا ہے غازی تنویر قسم چک کے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا کہتے تیریاں تقریرہ دا اتنا درد اٹھیا انہوں نے میں ہمیشہ کہنا گل باویں 5 منٹ ہوئے اگلے نو درد تو ہوئے نہیں یار ایک کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتنی حضرت ہلن کے ککڑ گل جنے والی ہونی چاہیے فتح مکہ والے دن جدو فتح مکہ ہویا نا تے سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا گل ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرما ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں آج کعبے چ بھی بندے وڑ کے رکھ دے ہٹ جاؤ کیوں جی جدو آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تا پورا مکہ لرز اٹھیا لرزہ تاری ہو گیا محمد عربی کے شیر آ رہے تے شیر بھی انجے نہیں آ رہا ہے تسمیاں لے کے شیر آج تلواراں لے کے آ رہے آج وڈن دے موڑے چاہ رہے پورا مکہ ہل اٹھیا کیوں جی تقریر گل ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ کیویں ہولے یہ کوئی تقریر ہے حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑے کسی نے کچھ نہیں کہتے الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل. میں پکا حافظ ہوں. میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوئے سر جھکا لو. میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت آندھی تے میں نے اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوئے کہ سر جھکا کے جیو. نا 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 نا, اسلام نہیں. اسلام کہندا میں آ گیا, چل تو صحیح, پاور میری ہے. جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا, تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے. فرمانیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے. بعد حضور نے دسیا ہے جبریل سن. ام المومنین فرمانیاں دیگیا قلبی دی شکل چاہتے سن, میں سمجھا دیگیا قلبی صحابی آ گئے. کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے, آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن, فرمایا جبریل میرے غلام ان خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے اجے تے گھر انہاں سواریاں تو اتارے او سامان بھی نہیں اتاریا, کچھ دن میرے غلاماں نو مہلت دیو پھر بنو قریظہ دا فیصلہ کریں گے. جبریل نے عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. تو میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ. جب کٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھائی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے. صحابہ اسی ویلے چل پے تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی, میں یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے, بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنا ہا, ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا. ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہوندے ہاں جی, لیکن مسلمان چلن تے صحیح نہیں. انہاں جدو برما وچ چیخاں نہ سنیاں, برما دیاں بچیاں چیخیاں, انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم؟ انہاں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو, اسلام تو اب امن کا درس دے. ہاں اسلام تو اب امن کا درس دے. 60,000 دے قریب مسلمان اتنے مار دیتے, اگلے شہید کر دیتے. ایڈی ایڈیاں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں تے, پھر ڈٹیاں تے اتنے کدے انہاں دے. تو انہاں ایک باری تو بڑیاں چیخی ہونیاں آن کے ہون محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنا. ظاہر ہے وہ گھوڑے دے کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا. وہ تو یہ بیان کیتا ہے بھائی بس جی اسلام اب امن, مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس, باقی سارے کام ٹھیک ہے. جو میں ایک بات اتنے کرن لگا, جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی. اپنے دل کو سوچنا. میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی دی وجہ تو تانوں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہوں, شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا, مولی خادم بھی تانوں لبیا اور کوئی نہیں لبیا. میں جتھے جانا وہ کہندے کہ وہ اس نو نہ بلاؤ, جڑا مولوی کہندے وہ کہہ دیندو اس نو نہ بلاؤ. وہ کہندے کیوں نہ بلائی؟ کہندے یہ بڑی سخت باتیں کر. اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی؟ نہیں دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں, میں گھر بہ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی, میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن. کتنا صبر کرن, صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے نا. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی ہوں بس اس طرح ہی سنتے رہاں گے ساری زندگی کہ جناب ایسے ہو گیا. افغانستان گردنہ کپ کے پٹرول بھر کے اگ لائیاں, پھر وہ لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں اتنے تاڑیاں مار دے سن, پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تلے سٹے انہوں نے. اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساری ہضم نہ ہوئے. غازی تنویر دی 5 منٹ دی تقریر, انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب وہ انصاف پسند ہوتے ہیں, انگریز 5 منٹ دی تقریر انہوں نے ہضم نہ ہوئی. ساڑھے منڈے دی 5 منٹ انہیں نشتر پارک کی تقریر کی تھی تے 3 مہینے واسطے انہوں علیحدہ کر چھڑیا. وہ 27 سال سن کے تا نہ رویا قید. یہ ہے انگریز. اور انگریز جو یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت. اقبال کہندا ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی یہ انگریز 3 منٹ دی 5 منٹ دی ساڑھے منڈے دی تقریر ہضم نہ ہوئی تے ساڈا منڈا 27 سال قید سن کے تے میں نے انہاں لکھیا مولانا
میرا جدو میں قید ہویا میرا وزن سی 85 کلو، ہن میرا 100 کلو ہو گیا۔ انہاں لکھیا تو جے کہندا سی علم الدین سزا سن کے تے او دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو ود گیا جناب دو۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا ودنا؟ انہیں کہا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے، جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا ود جاندا، گھٹنا کوئی نہیں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ایک بال بولے کیوں جی؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کی عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتا حضور آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی۔ کیویں جوان ہوئی؟ اس دور دا فرعون مصر وچ 2 ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا من لیا۔ اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تے عراق دے صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے مار دیتی۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اس فرعون نو لوگا خدا منیا، اس فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں؟ لوگ تے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جاندے، ممتاز ہستے ہستے کیوں گیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا چمیا کیوں؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال دس گاڑے پھندا پا کے ممتاز گل کی تھی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں؟ سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدے بجدے آیا، ہن کی ہویا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا، جے جلوہ گری ہوئی کہ نہیں؟ 1.5 منٹ بعد انج کر کے ہنس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ لو جی میں ان گفتگو مکان لگا، پیرو اجازت ہو؟ ہاں بس میں اتنی گلاں کرنی سن تواڈے نال۔ حضور نال پیار کرو چلیو، اس گل تے کدی تسی سوچا نا تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے۔ گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے، تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے۔ چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چمدا، مولویوں کو فتوے پوچھ کے تو میلادہ منانا۔ جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی؟ اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا، پیار ہوندا انے واہ۔ ہاں جی جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے۔ یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کر؟ 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے، اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں۔ 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے، میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور پڑھ کے تے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ سرہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔
اے شاہ جی قبلہ بلایا تسی بھی آ گئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد یہ ساری محنت دا مقصد کیوے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا آگے حضور ہی کھڑے نے. اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے, اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے. تیسرا سوال قبر وچ بھی حضور دے بارے ہی ہے. جے تو ایتھے پھس گیا تے اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی. جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کمے انہاں دے بارے پوچھ دیو میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑدا رہا تے لبیک. ہاں جی توجہ توجہ توجہ. اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جو تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک. تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دے نا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو. مولوی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے, اور آپ کون ہوتے ہیں پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم. ایسی گل شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دیندے اس مسئلے بن مانگے دعاواں دیندے, اور ایہو جیاں دعاواں دیندے کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندا. ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تواڈے تے قربان. تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر حضور انہاں نو تیر پکڑا رہے سن تے حضور پتہ ہے کی فرماندے سن؟ فرمایا ارمے سعد فدا کا بی و امی. فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان ہو جا. اس مسئلے نو سمجھو, اس دی حساسیت نو سمجھو. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر. میں ویکھیا لوگ بھج بھج کے مسیتی آندن اور جدوں حضور دی شان دی واری جتی چک کے نس پاؤندن. میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو مینوں بھی سمجھا. ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھیا اقبال کہندا یا رسول اللہ جے تواڈے شوق نہ ہوے تواڈا ذوق نہ ہوے تواڈا خیال نہ ہوے تواڈے تے قربان نہ ہوے تے کیڑیاں نمازاں پڑھدا اے. ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا. میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی ہے. ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا. ہاں جی لوگ بڑے ٹائم تے نمازاں تے بڑے پابندن. تے جدو حضور دی عزت دی واری گل آوے تے کہندے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اوتھے اے نہیں پوچھا جائے تو سدھا کہ ڈنگا. اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے. اے ہی ساڈی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے. بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے. اسی انہاں نو دسنا ہے کہ تواڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے. بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لایا. شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال. انہاں جدوں پھٹے لا دتا نا علم الدین نو سال بعد عرس ہویا. اقبال بھی آیا, پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے, مولانا ظفر علی خان آئے, پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. سارے لوگ علم الدین دے عرس ہوتے آئے. کسے تے پابندی نہیں سی. علم الدین نہ انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد. ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا. نہیں یہ فتوے نہیں لانے ویسے میں گل کر. ہاں جی دسو یار تہاڈی کی دشمنی ممتاز قادری نال؟ تسی پھٹے لا دیتا گل مک گئی. تہاڈا اندر دا جسم نہیں ٹھنڈا ہویا. تسی انہوں دہشت گرد بھی قرار دیتا. غازی تنویر قادری میں خود خاتے چ لکھیا ہونا کیا پوری دنیا دی یورپ دی ایجنسیاں باہر پایا سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو. لیکن اتھوں دی ایجنسیاں میرے بارے غازی تنویر کہندے نے لکھیا کہ اسی انہوں دہشت گرد کیویں قرار دئیے. ایو جا جنا تا زندگی وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں. عاشقان اوز خوباں خوب تر
اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے نا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دے اوتے فدا ہو جاوے نا دنیا چ سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. انہاں اپنے خاتے چ مینوں لکھیا 25 سالہ انگریز ملازم ہے وڈا افسر ہے جیلاں دا, وہ علیحدہ آ کے مینوں کمرے چ مل کے انہیں مینوں این سلوٹ ماریا تے وہ کہن لگا میں اپنی 35 سالہ زندگی چ تیرے جے جنا نہیں ویکھیا. تے دوسرا وہ کہندا میں تینوں سلوٹ تاں ماریا کہ اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جویں تو کیتا. لو جی میں ایک حدیث پاک پڑھ کے میری گفتگو ختم. حضور امام حسن فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور ایسے تھا, حضور کی پلکیں ایسی تھیں, حضور کے ابرو ایسے تھے, حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں, حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھیں, حضور کے دانت مبارک ایسے تھے. او ذرا حدیث پاک سنو, ترجمہ تے شاہ صاحب ہی کرن گے یا علماء, میں صرف وہ عربی پڑھن لگا تواڈے سامنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی ما اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالو وجه تلالو القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرن له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخد عند لي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابا يبدأ من لقي الصلاة. یہ میں تقریر کرا تے 7 گھنٹے دی تقریر ہے. اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا. کیوں جی؟ بس ایک کوئی بات ہے, حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تے سینہ تان کے حضور نال پیار کرنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا, انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں.